السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ سورۃ کہف آیت مبارکہ 2 کا ترجمہ تفسیر مختصر ترین۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ قیما لینذر بأسا شدیدا، قیما درست کرنے والی ہے تاکہ ڈرانے سخت گرفت سے، شدیدا من لدنہ جو اللہ کی طرف سے ہوتی ہے۔ قیم بالکل سیدھا، کلیئر، جیسے اس کی سب سے بہترین مثال ہے ہمارے پاس خط مستقیم، آپ کے پاس جو فٹا ہوتا ہے اسکیل، قیم بالکل سیدھی، لیونذرا درست کرنے والی، یعنی کون سی چیز پہلے ہی ذہن میں دوڑائیں، قرآن جس میں کوئی کجی نہیں، اس بات کو دوبارہ سے پھر دہرایا جا رہا ہے کہ قرآن پاک کے اندر کوئی کمی کجی نہیں، بالکل درست ہے، سیدھا، قیم، مستقیم، جیسے صراط مستقیم میں نے پہلے بھی ذکر کیا۔ پھر اس کا معنی بعض اوقات معتدل بھی کیا گیا ہے، یعنی افراط و تفریط سے پاک، مطلب بالکل سیدھا، نہ دائیں نہ بائیں جھکنا، کسی طرف نہیں، سیدھی سیدھی لاٹھی۔ قیم سیدھا، دیکھیں ہم قیام کرتے ہیں نا، نماز میں بھی ہم قیام کرتے ہیں، سیدھے کھڑے ہوتے ہیں، تو لہٰذا یہاں پر جو ذکر آیا ہے اس کا اور بھی مفہوم بہت زیادہ نکلتے ہیں۔ پچھلی کتابوں میں جو احکامات آئے اس کو بھی درست کرنے والی ہے یہ کتاب، جس کا ذکر سب سے پہلے ہوا ہے، سچ قائم کرنے والی، بلکہ اللہ کی کتاب اعتدال اور معتدل ہے۔ اس کتاب کے مضامین بالکل کلیئر ہے، دیکھیں کیا لکھا ہوا ہے، لی یونذرا تاکہ وہ ڈرائے، لی تاکہ، یونذرا یو یا پہ یو وہ کون، اس کے بھی میں بات بتاتی ہوں، لیونذرا نظر آ جاتا ہے کہ وہ ڈرائے، یعنی وہ خبردار کرے، مطلب وہ ڈرانے والی بھی ہے، خبر کرنے والی بھی ہے، کون، کتاب کون سی، قرآن پاک۔ لیونذرا میں یہاں پر دو معنی لیے جاتے ہیں کہ یہاں پر قرآن پاک بھی آ رہا ہے اور پھر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی طرف بھی اشارہ منسوب ہے۔ دیکھیں کتاب کے اندر بشارتیں ہیں، ڈرانے والی باتیں بھی ہیں، قیامت کے مناظر بھی ہیں، میں نے جیسے پچھلی دفعہ بیان کیا تھا، ہر طرح کے مضامین، ہر طرح کے سبجیکٹس ہیں۔ اب یہاں پہ جو اسپیشل اشارہ کیا جا رہا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم وہ بھی خبردار کرنے والے ہیں، یہ کتاب بھی خبردار کرنے والی ہے، لہٰذا دونوں کے لیے معنی لیا جا سکتا ہے۔ اگلا حرف ہے بأسا شدیدم۔ اب کس کے بارے میں خبر دی جا رہی ہے، کس کے بارے میں ڈرایا جا رہا ہے، بأسن کا مطلب ہے عذاب، اور اس کے ساتھ ہی ایک اور لفظ آیا ہے شدیدن، یعنی کہ عذاب نارمل نہیں ہے، شدید ہے، بہت سخت ہے، یعنی یہ قرآن پاک سخت قسم کے عذاب کے بارے میں خبر دے رہا ہے۔ عذاب کون سا، سخت عذاب، پہلے ذہن میں رکھیں، عذاب کون سا، آخرت کا عذاب، جہنم کا، آخرت کا، جس دن قیامت برپا کی جائے گی، جس دن حساب کتاب کلیئر کیا جائے گا۔ تو اصل میں شدید اس لیے لگایا گیا کیونکہ یہ آخرت کے حساب سے بات کی جا رہی ہے۔ لیکن دنیا میں جتنی بھی ہماری تکلیفیں آتی ہیں نا، وہ آتی ہیں کل پرسوں، 10 دن، 20 دن، 100 دن، 5 دن، 50 دن، ختم ہو جاتی ہیں، لیکن آخرت کا عذاب، ان للہ و انا الیہ راجعون، اللہم اجرنی فی مصیبتی واخلف لی خیر منہا، اور اللہم اجرنا من النار، ہم سب کو اللہ تعالیٰ جہنم کی عذاب سے بچائے، اس طرح کی تکلیفوں سے، بیماریوں سے اور آخرت کے عذاب سے اللہ تعالیٰ ہمیں معاف فرمائے اور بچائے۔ چونکہ شدید عذاب کا ذکر ہے، فوراً سے پہلے معافی مانگ لیا کریں۔ آگے چلتے ہیں، من لدنہ، اس ہی کی طرف، اس کی کس کی طرف، یہاں پہ صاف کلیئر اشارہ ہے آخرت کے عذاب، کہاں سے ہے، وہ کب آئے گا، آخرت میں آئے گا۔ اب ساتھ ہی اللہ تعالیٰ جب یہاں پہ شدیداً عذاب کا ذکر ہو رہا ہے، ساتھ ہی اللہ تعالیٰ کا رحمان اور رحیم ہونے کا تعارف کیا فرما رہے ہیں اللہ تعالیٰ،
وَيُبَشِّرَ الْمُؤْمِنِينَ، اور خوشخبری ہے کن کے لیے؟ اب ساتھ ہی اللہ تعالیٰ اپنے مومنوں کو، اصل میں مؤمنین وَيُبَشِّرَ الْمُؤْمِنِينَ، مومنوں کو خوشخبری دے رہے ہیں۔ دیکھیں تبشیر کیا ہوتا ہے، بشارت کیا ہوتی ہے؟ کون سی خبر جو خوش ہو کر انسان سنتا ہے، جب آپ کا دل سکون پا جاتا ہے، جیسے شدید عذاب کا ذکر سنا، جہنم کا عذاب سنا، فوراً دل ڈر گیا۔ تو ساتھ ہی جو مومن ہیں، جو نرم دل والے ہیں، ان کے لیے اللہ تعالیٰ کیا فرما رہے ہیں کہ یہ خوشخبری ہے ایمان والوں کے لیے، مومن والوں کے لیے۔ تو یہ سنتے ساتھ ہی آنکھیں سکون پا جاتی ہیں، دل سکون پا جاتا ہے، چہرہ سن کر فوراً کھلکھلا اٹھتا ہے کہ الحمدللہ، تو اللہ تعالیٰ نے خوشخبری دی۔ وَيُبَشِّرَ الْمُؤْمِنِينَ، اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ خوشخبری ہے مومنوں کے لیے۔ اب مومنوں کی صفت کو سمجھیں، ایک ایک لفظ، ایک ایک حرف بڑی اہمیت کا حامل ہے۔ مومن کون ہوتا ہے؟ ایمان کیا ہوتا ہے؟ جو اللہ کو، ملائکہ کو، کتاب کو مانے اور اس کے علاوہ کلمہ دل سے پڑھے، زبان سے تو کفار بھی پڑھ لیتے ہیں ڈرامہ کرنے کے لیے۔ ملائکہ، ایمان، اللہ، کتابوں کو، ہر چیز کو، اور کلمہ پڑھے، تو پھر کیا ہے ان کے لیے؟ خوشخبری ہے۔ اس کی گہرائی میں تھوڑا جانا چاہیے کیونکہ ہم سب کلمہ پڑھتے ہیں۔ مومنوں کے لیے ساتھ ہی بتا دیا گیا ہے کہ خوشخبری ہے جس نے کلمہ پڑھا، جس نے ملائکہ کے اوپر، کتابوں کے اوپر، رسولوں پر ایمان لے کر آئے، تو اللہ تعالیٰ نے فرما دیا الذین یعملون الصالحات، جو لوگ نیک عمل کرتے ہیں۔ مومنوں کے لیے خوشخبری ہے۔ اب مومنوں کی ساتھ ہی صفات کا ذکر آ گیا، جنہوں نے عمل نیک کیے۔ کلمہ پڑھ لیا، ہم یہی کہتے ہیں نا کہ ہم نے کلمہ پڑھ لیا تو جی اللہ غفور الرحیم ہے، ہمیں بخش دیں گے، وہ تو بڑا رحمان ہے، ہم امت محمدی ہیں صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، تو ہمیں تو بشارت دی گئی ہے، تو ہم نے تو عذاب بھگت کے تو چلے جانا جنت میں۔ ایسا نہیں ہے، یہ ایک خود کو دھوکہ دینے والی بات ہے۔ یہاں پہ یعملون الصالحات کا ذکر ہے کہ جو لوگ نیک عمل کرتے ہیں۔ جب آپ نے کلمہ پڑھ لیا، آپ کے پاس کلمہ پڑھ کے اس کی چابی آ گئی، کلمہ آپ کو پتہ ہے جنت کی چابی ہے، اب ہم وہاں پہ چل پڑے۔ چابی کے دندانے لیکن ہمارے خراب ہیں، تو ہم لاکھوں دفعہ اگر چابی کو لگائیں، گھمائیں، تو تالا تو نہیں کھلے گا۔ اب ہم فوراً یہاں پہ جو زیادہ ہی شارپ مائنڈ ہے وہی کہیں گے جی ہم تو ایسا کرتے ہیں کہ ہم تالا نیا لے آئیں گے۔ نہیں، یہ مذاق نہیں ہے، یہ جنت کی بات ہو رہی ہے۔ تالا نیا نہیں، دروازہ ایک ہے جنت کا، اس دروازے کی چابی چاہیے جہاں سے ہم نے مین انٹر ہونا ہے۔ اس کے بعد 7-8 دروازے جتنے ہی ہیں وہ بعد کی بات ہے۔ انٹری کا دروازہ، آپ کے پاس جو کنجی ہے، اگر اس کے دندانے ہی غریب ہیں، گھس گئے ہوئے ہیں، آپ نے دنیا میں ان کو مس یوز کیا ہوا ہے، تو آپ لاکھ کوشش کر لیں، جنت کا دروازہ تو نہیں کھلے گا۔ اللہ تعالیٰ نے آپ کو نیا دروازہ تو نہیں لا کے دیا۔ مینس کہ اگر دندانوں میں جو چابی کے دندانے ہیں اس میں 19-20 کا بھی فرق آ گیا تو چابی سے وہ تالا نہیں کھلنے والا۔ اسی لیے اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ یبشر المؤمنین الذین، خوشخبری ہے مومنوں کے لیے، ایمان والوں کے لیے، جنہوں نے عمل صالحات کیے۔ صرف امت محمدی ہونے سے فرق نہیں پڑے گا، کلمہ گو ہونے سے فرق نہیں پڑے گا، جنہوں نے نیک عمل کیے ہوں گے، جنہوں نے برائیوں کو اگنور کیا ہوگا، جنہوں نے آنکھوں سے دل چاہ کر اپنی برائیوں کو، اپنی حقارتوں کو، اپنی زندگی میں آنے والے معاملات کو چھوڑا ہوگا، دفع کیا ہوگا، درگزر کیا ہوگا، آنکھوں سے کہا ہوگا اللہ کے سپرد، دل سے کہا ہوگا اللہ کے سپرد، کسی کا قتل نہیں کیا، کسی کا زنا نہیں کیا، آنکھوں سے، زبان سے، ہاتھوں سے اپنے آپ کو بچایا۔ کیوں؟ عمل صالحات، صالح عمل کرنا آسان کام نہیں ہے۔ اب پیچھے چلتے ہیں تھوڑا سا، اب آپ کو قیم کا مطلب سمجھ آ گیا ہوگا، سیدھا، اسٹیٹ، اعتدال۔ تو پہلے ڈرایا گیا، اب پھر اعتدال کے ساتھ، برابری کے ساتھ اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ جنہوں نے ڈرو نہیں، جنہوں نے عمل صالحہ کیے، ان کے لیے تو خوشخبریاں ہیں۔ ان لہم اجرا حسنا، جو لوگ قرآن پر، رسول پر،
حدیث پر عمل کریں گے، عمل صالحہ جس میں نہ شرک ہوگا نہ بدعت ہوگی، یہ یاد رکھیں۔ ہم نے ہر ایک کو شریک بنایا ہوا ہے، اللہ کی محبت کو بھی نعوذ باللہ شریک بنایا ہوا ہے کہ وہ فلاں بابا، فلاں بزرگ، فلاں بندی، فلاں بندہ یہ کام کر دے گا۔ شرک آ گیا، پھر بدعت، نہیں نہیں جی ایسا بھی کیا تھا، اپنی طرف سے ایڈیشنز، ختم، 40ویں جنازوں کے الگ الگ طریقے، قبروں میں اتارنے کے اندر، اس کے قبروں کے اندر پتہ نہیں کیا کیا چیزیں رکھی جاتی ہیں، یہ بدعات کہاں سے آ گئیں؟ تو لہٰذا یہ چیزوں سے بچنے کے بعد یہ آسان نہیں ہے دو لفظ عمل صالحہ، ان کے لیے اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں ان لہم اجرن حسنا، بے شک ان کے لیے اجر ہے، اجر مین آپ کا معاوضہ، آپ کی تنخواہ، آپ کا ریٹرن، جو کچھ تکلیفیں مومن ایمان والا دنیا میں برداشت کرتا رہا اللہ کی رضا کے لیے، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا سچا امتی بننے کے لیے، اپنے آپ کو پاک رکھنے کے لیے، دنیا کی لذتوں سے باہر نکلنے کے لیے، اس کے لیے یہ چابی مل جائے گی۔ یہ اس کا لفظی معنی اور اس کا لفظی ترجمہ کہ اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں ان کے لیے کیا ہے؟ اجرن، کون سا اجر ہے؟ جنت کی شکل میں، ان کو جنت الفردوس میں، جنت جو بھی ہے ان میں رکھا جائے گا اور ان کو بغیر حساب کتاب کے داخل کیا جائے گا۔ دعا کریں اللہ تعالیٰ ہم سب کو بھی جنت الفردوس میں اعلیٰ مقام نصیب عطا فرمائے، آمین ثم آمین۔ ان باتوں کے ساتھ ایک تھوڑی سی وضاحت اور کہوں گی، کیونکہ یہ سورۃ کہف آسان کام نہیں ہے، اگر آپ کہیں کہ ہمیں 2 لفظوں میں بتا دی جائے، آسان کام نہیں ہے۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر جب قرآن کا نزول ہو رہا تھا تو ان کے مقاصد میں سے ایک یہ بھی بہت بڑا مقصد تھا کہ آپ لوگوں کو بہت بڑی بڑی آفت کے بارے میں بھی خبردار کریں۔ اب اس آیت مبارکہ کا ایک تیسری میں آپ کو پہلو بتانے لگی ہوں کہ قیما لینذر بأسا شدیدا، یعنی بأسا شدیدہ میں بڑی آفت سے مراد یہ بھی لی جا سکتی ہے کہ شدید قسم کی جنگ۔ دیکھیں اب وہ تھوڑی سی گرامر کی بات آ جاتی ہے کہ اگر سنگل کی بات ہو تو جنگ کی طرف اشارہ ہے، اور جمع کا معنی ہو تو یہ دجالی فتنوں کے بارے میں کے اندر بات آتی ہے۔ یہاں پہ جو لفظ ہے اشارتاً دجالی فتنے کی طرف کیا گیا ہے جو قیامت سے پہلے ظاہر ہوگا۔ احادیث میں کہ کوئی نبی، اکثر آپ نے حدیث پڑھی ہوں گی کہ کوئی نبی، کوئی رسول ایسا نہیں آیا جس نے اپنی قوم کو دجال کے فتنوں کے بارے میں خبر نہ دی گئی ہو، کیونکہ یہ ایک ایسا فتنہ ہے مومن کے لیے سخت ترین امتحان ہوگا۔ یاد رکھیں مومن کے لیے، جو آگے لفظ آیا ہوا ہے نا مومن ان صالحات، اس کی بات کو سمجھیں۔ پوری انسانیت تاریخ اس فتنے سے بہت بڑا نقصان اور فتنہ ہوگا۔ دوسری طرف دیکھیں بأساً شدیداً خاص طور پر جنگ کے معنی کی طرف بھی اشارہ کیا گیا ہے، جسے ہم احادیث کی روشنی میں شاید کچھ لوگوں نے پڑھا بھی ہوگا کہ اسے ملحمۃ العظمیٰ کہا جاتا ہے۔ مراد یا انگلش میں یوں سمجھ لیں آرمگیڈن کے نام سے یہ بہت بڑی جنگ ہے۔ یہ آپ کو صرف قرآن تو اس حوالے سے نہیں بلکہ انجیل کے حوالے سے بھی اس کے اندر جو روایات ہیں نا وہ بھی ملتی ہیں۔ بہرحال حضرت عیسیٰ علیہ السلام انشاءاللہ جب وہ آئیں گے، تشریف لائیں گے، تو انہی کے ہاتھوں پھر دجال کا قتل ہو جائے گا اور اس فتنے کا جنگ کا اختتام ہوگا۔ اسی وجہ سے دیکھیں جمعے کو ہوئی قیامت برپا ہوگی، جمعے والے دن بہت سارے معاملات ہوئے ہوئے ہیں، بڑی ڈیٹیل اور چلی جائے گی، پھر نہیں پسند کرتے سننے والے۔ تو لہٰذا دجالی فتنوں کے ساتھ سورۃ کہف کی ایک خاص مناسبت کہ اس فتنے سے بچنے کے لیے بار بار حکم آیا ہے کہ جمعے کے روز سورۃ کہف کی تلاوت کرنے کی تلقین فرمائیے۔ اگر پوری سورت نہ کی پڑھی جا سکے تو کم از کم تھوڑی پڑھ لیں، 10 آیات پڑھ لیں، اور اس کو جو روزانہ 3 آیات دہراتا رہے گا وہ بھی دجال کے فتنے سے محفوظ رہے گا۔ تو لہٰذا دجل کو بھی سمجھیں
دجل کہتے ہیں جھوٹ کو، فریب کو، مکاری کو۔ اکثر بچیوں کو پتہ نہیں آج کل کیا رواج آ گئے ہیں، دجل نام بھی رکھا ہوتا ہے۔ تو بیسیکلی دجل کا مطلب ہے فریب، مکار۔ اور یہ جو دجال تھا یا دجال آئے گا وہ بھی بہت بڑا دھوکے باز ہوگا، جس نے دوسروں کو دھوکے میں ڈال کر جھوٹ اور فریب کا لبادہ اوڑا ہوگا۔ اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے دور میں بھی کچھ دعوے داروں نے یہ کہا تھا کہ ہم آگے سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد نعوذ باللہ ہم نبوت رکھتے ہیں یا ہم نبی ہیں۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے 30 دجالوں کی پیدائش کی خبر دی تھی کہ اس طرح کے 30 دجال پیدا ہوں گے جو سب جھوٹے نبی بن کر آئیں گے۔ تو لہٰذا یہ جھوٹ، یہ فریب، یہ دجل، ان باتوں کو سمجھیں۔ اس وقت بھی ہماری دنیا مادہ پرستی کے اندر پھنسی پڑی ہوئی ہے۔ انسان اللہ کو بھول کر بس اپنی اولاد اور اس طرح کے فتنوں میں پھنسی ہوئی ہے۔ بس اپنا اپنا، میرا 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 میرا، میرا مال، میری اولاد، میرا بیٹا، میری بیٹی، باقی سب کو گولی مار دو۔ یہی صورتحال ہے۔ یہ زمین میری، وہ زمین میری، وہ زمین میری، باقی سب کو اڑا دو، چاہے بڑے ممالک ہوں چاہے چھوٹے چھوٹے گھرانے ہوں۔ یہی فتنہ چل رہا ہے۔ بہرحال بات ہو رہی تھی کہ اینڈ میں جو دجال والا فتنہ جو اب واقعی لگ رہا ہے کہ قریب ہے، اس فتنے سے بچنے کے لیے سورۃ کہف کو ہر جمعے تلقین کیا گیا ہے، پوری نہ صحیح تو اس کا تھوڑا سا حصہ ضرور از ضرور پڑھیں، ضرور اس کو دہرائیں، اس کو حفظ کریں، اس کو دلوں میں بسائیں۔ اس کی بہت زیادہ تنبیہ ہے۔ اگر آپ اس کا حوالے سے تفاسیر اور پڑھیں علماء کی کتابیں تو آپ دنگ رہ جائیں گے۔ بہت سارے لوگوں نے بہت زیادہ کتابیں لکھی ہیں، جیسے کتاب الفتن، کتاب آثار قیامہ، کتاب الملاحم۔ تو ان سب میں آپ کو خوفناک جنگ کا پتہ چلے گا۔ انشاءاللہ آہستہ آہستہ میں اور بھی اس کے اندر وضاحت کروں گی۔ تو لہٰذا سورۃ کہف کی تفسیر کا مطالعہ لازمی کرتے رہا کریں، اور الگ الگ معاملات جو ہیں اس کے الگ الگ پہلوؤں کو ضرور نظر لگانی چاہیے۔ آخر میں یہ بات ہے کہ الحمدللہ اللہ تعالیٰ ساتھ ہی فرماتے ہیں وَيُبَشِّرُ الْمُؤْمِنِينَ الَّذِينَ يَعْمَلُونَ الصَّالِحَاتِ، جنہوں نے اچھے عمل کیے ان کے لیے خوشخبری بھی ہے، أَنَّ لَهُمْ أَجْرًا حَسَنًا، تو ان کی اجرت بہترین ہوگی کہ جو ہم سوچ بھی نہیں سکتے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔